بسم اللہ الرحمن الرحیم. مجھے یہ نہیں پتا کہ میں بات کر سکتی ہوں, کیسی بات کر سکتی ہوں, اچھی کر سکتی ہوں یا نہیں. تھوڑی ایموشنل ہو جاتی ہوں, جیسے ابھی میری آواز تھوڑی سی ہو گئی ہے, کیونکہ ابھی میں یہ بات ہی کر رہی تھی کہ میرا تعلق ایک نارمل ایجوکیٹڈ فیملی سے ہے. میرے جو نانا نانی دادا دادی بھی گرداسپور سے, اسی طرح جیسے انہوں نے اسٹوریز بتائیں اسی طرح کی اسٹوریز ہیں سب کی. پاکستان آئے ہوں گے پیرنٹس ڈاکٹر اور اس طرح کے بن گئے, اور جو وہ والی جنریشن تھی اس جنریشن کا سب سے پہلا اس وقت مقصد یہ تھا کہ اپنے آپ کو اسٹیبل کرنا اور بچوں کی ایجوکیشن, بچوں کو پڑھایا, باہر بھیجا, سارا کچھ. تو جب آپ کو اس زمانے میں اپنی بات کر رہی ہوں, اپنا جرنی آپ سے شیئر کر رہی ہوں کہ اس زمانے میں جب ہمارے زمانے میں جب ایجوکیشن کو ہم سمجھ رہے تھے, تو کہیں نہ کہیں ہماری جنریشن نے غلطی سے ایجوکیشن اور ماڈرنزم کے چکر میں دین کو پینڈو پن کے ساتھ کہیں نہ کہیں اٹیچ کر دیا. تو میرا بھی ظاہر تعلق تو ایک نارمل اور ایجوکیٹڈ اور اسلامک فیملی سے تھا, لیکن میری اسکرٹ یہاں گئی یہاں گئی یہاں گئی, اور جو میری اسکرٹ اوپر جاتی گئی مجھے معاشرے میں عزت ملنے لگی, میرے بازو اتر گئے. ایک زمانے میں مجھے یاد ہے میں گھر سے کہیں جا رہی تھی تو امی نے پتر ایوی لا دے چھوٹا سا بلاؤز کو پہنا تھا, سم تھنگ لائک دیٹ. اب وہ پیرنٹس بھی وہ والے تھے کہ دے ور ایجوکیٹڈ بٹ دے ور آلسو افریڈ کہ بچوں کو ہم منع اب کیسے کریں, کیونکہ دے ور ناٹ اکوپڈ کہ وہ جو چینج آ رہا تھا جو ہماری جنریشن میں. اور جب آپ بہت بڑے بڑے انسٹیٹیوشنس میں بچوں کو پڑھا رہے ہوتے ہیں تو پیئر پریشر بھی ہوتا ہے اور سارا کچھ. تو خیر اینی وے میں باہر چلی گئی, واپس آئی. میرا جو چینج, اور مجھے کہہ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے میری ونڈو کھولی دماغ کی, وہ یہ تھی کہ جب میں 2013 میں پاکستان واپس آئی تو میں شادی کے لیے پاکستان آئی تھی. تو میں نے احمد سے پوچھا کہ احمد میرے تو کپڑے یہاں بہت چھوٹے چھوٹے کپڑے ہیں, تو میں یہ پاکستان لے کر آؤں, کیونکہ پاکستان آ رہی ہوں, اب میں شفٹ ہو رہی ہوں. تو اس نے کہا فاطمہ ٹرسٹ می سب لے آؤ, یہاں سب چلتا ہے. اب میں اپنی وہ والی مینٹیلٹی کی بات کر رہی ہوں. تو خیر میں لے آئی. اب جب میں لے کر آئی تو میں اپنی طرف سے جب کہیں جانے لگتی تھی, کوئی پارٹی تھی, کچھ بھی ہوتا تھا, تو میں کوشش کرتی تھی کہ ذرا پاکستان میں ہوں تو تھوڑے ذرا کورڈ, تھوڑے سے ذرا سے, بہت بھی نہیں, لیکن میں اس وقت کی بات بتا رہی ہوں 2013-14. لیکن جب میں کہیں جاتی تھی تو آئی واز لائک او مائی گاڈ, اچھا مطلب یہ کیا ہو رہا ہے. اور دوسرا اگر آپ کو یاد ہو تو جو 13-14 کا جو ٹائم تھا, کم از کم میں نے ایسے دیکھا کہ مجھے ایسے لگنے لگا کہ یار مطلب جتنی برائی ہے, جتنا ننگا پن ہے, اور جتنا حرام کا کوئی چیز ہے, پیسہ ہے, واٹ ایور دیٹ از, غلط کام, وہ اتنا ہی کم از کم جس سرکل میں گھوم رہی تھی وہ اتنا ہی زیادہ اپریشیٹ ہو رہا ہے, اس کی عزت ہے. اگر آپ اسکرٹ میں یا اس طرح سلیو لیس میں کہیں انٹر ہو رہے ہیں تو آپ کے لیے دروازے میڈم یہ دیکھیں اور عزت, واٹ ایور دیٹ از. اینڈ اس چیز نے مجھے پہلی دفعہ سوچنے پہ مجبور کیا کہ باہر کم از کم یہ تھا کہ میں مجھے لگتا تھا میں اپنی مرضی سے کر رہی ہوں, دس از ہو آئی ایم. جس طرح آپ کو پتا ہے کہ باہر کے جو ماڈرن اگر بچے بھی ہمارے ہیں, جب ہم ان سے بات کرتے ہیں تو یہ کہتے ہیں میرا دل کر رہا ہے میں یہ کر رہی ہوں. تو مجھے غلط فہمی یہ تھی کہ یہ میں اپنی مرضی سے کر رہی ہوں. لیکن دین آئی اسٹارٹیڈ ریئلائزنگ کہ یہ جو ہم جسے ہم کارٹونس کہتے ہیں کہ کارٹونس میں تو کچھ ایسی بات نہیں. پھر میں نے کارٹونس دیکھنے شروع کیے کہ آپ گروم کیسے ہوتے ہیں. میں کیسے میری اسکرٹ جو میں پہنتی نہیں تھی وہ اسکرٹ یہاں کرتے کرتی بالکل باڈی کون ڈریس میں بدل گئی, کس وقت سلیو لیس ہو گیا, کس وقت یہ سب کچھ ہوا. تو کہنے کا میرا مقصد یہ ہے کہ آئی ریئلائز کہ برائی کبھی بھی, یعنی جب آپ نماز پڑھنے لگیں تو کبھی شیطان یہ نہیں کہتا آگے کہ مت پڑھو. وہ ہمیں بتاتا ہے نیل پالش لگی ہے, کبھی کہتا ہے تم تو یہ نہیں کرتی ہو تو تم یہ کیا کرو گی, آج صبح کی نماز تو مس ہو گئی تھی, اب دونوں اکٹھی ہی پڑھ لینا. تو وہ چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ ہمیں کرتا ہے تاکہ ہم الرٹ نہ ہوں, کیونکہ ایک دم سے بتائے گا تو آپ کو فوراً پہچان لیں گے کہ تو شیطان یہ غلط تھاٹ میرے ذہن میں آئی. خیر اینی وے کمنگ بیک ٹو دیٹ, تو اگلی اسٹیج یہ آئی کہ 2016-14 میں میرا بیٹا پیدا ہوا. اور پتہ نہیں کیسے اللہ کا بہت شکر ہے کہ مجھے اس ٹائم پر تھوڑی اویئرنیس شروع ہو گئی. اگر وہ ٹائم میرے سے کہیں مس ہو جاتا, ابھی بات کرتے کرتے پھر سے میں تھوڑی ایموشنل ہو جاؤں گی, کیونکہ میرے بیٹے نے میرے بیٹے نے ٹیچ کیا ہے تھرو آؤٹ اس کی تربیت کہ ایک ماں کا کیا رول ہوتا ہے. اور میں یہ سوچتی ہوں اگر اس گمراہی میں نے اپنے بچے کی تربیت کی ہوتی تو میرے ہاتھ سے وہ نکل گیا ہوتا. وہ میں اس لیے آپ سے کہہ رہی ہوں کہ وہ 5 وقت کا نمازی ہے. اور رات کو جب میں اپنے نوٹس لکھ رہی تھی تو میں نے ویسے ہی سوچا کہ میں اس سے پوچھتی ہوں. میں نے کہا زان مجھے بتاؤ, میرا ٹاپک تھا, میں اس بات پہ بات کرنا چاہتی تھی کہ اسٹیئنگ فرم, وہ میں اس ٹاپک پہ آتی ہوں ابھی,
کہ ریمیننگ آن حق, اسٹیئنگ فرم آن حق کیسے ہوتا ہے. کہتے ہیں ماما اٹس ویری ایزی, ریڈ نماز اینڈ ریممبر اللہ. اتنے چھوٹے جملے میں اس نے ساری بات کہہ دی. اور میں وہ سوچی تھی کہ میں اس کا حدیث کوٹ کروں گی اور میں یہ بات کروں گی اور میں وہ بات کروں گی. اور احمد ساتھ ہی بیٹھے ہوئے تھے, اور احمد نے ایسے کر کے کلیپنگ کی, اینڈ ہی سیڈ فاطمہ دس آئی ایم آلسو, کیونکہ وہ انٹرٹینمنٹ انڈسٹری میں ہے. میرے لیے اور احمد کے لیے تو بہت ہی مشکل ہے, کیونکہ ہمارے دوست بھی وہی ہیں, ہمارا کام بھی وہی ہے, اور اوپر سے جو ملک کے حالات ہیں, یعنی کہ جو ٹالرنس کی پر میں بھی آتی ہوں کہ ٹالرنس تو ختم ہی ہو گئی ہے. جس طرح اب انہوں نے کہا کہ انٹرٹینمنٹ میں بھی, اور اگر آپ فنی طریقے سے بھی کوئی بات کرنا چاہتے ہیں تو وہ ان کو اٹھا لیا جس طرح سے. سو خیر کمنگ بیک ٹو دیٹ, تو میں 14 کے اندر اذان پیدا ہوا اور میری اس وقت اویئرنیس چل رہی تھی. 2016 میں مجھے ایسے لگا کہ اب میں نے کافی جو تھوڑا بہت پڑھ رہی تھی, میں نے پڑھا, ریسرچ کی, قرآن پڑھنا شروع کیا اور سارا, کہ اب میں کیا کروں. تو جب میں کوئی اسٹیپ لینے لگتی تھی تو مجھے جو میرے ارد گرد کے لوگ تھے وہ کہتے تھے اس کا کیا فائدہ, یعنی کچھ چھوٹا سا آپ چینج لے کے آنا چاہتے ہیں, اس کا کیا فائدہ ہوگا, اور یار اس سے کچھ نہیں فرق پڑتا, اچھا اس کا کیا ہوگا. تو میں نے ایسے ہی ایک دفعہ گھر میں سوچا کہ میں ابایا لے کے جا رہی تھی. میرے فادر نے مجھے کہا ہن تو ہے پائیں گی ایس واسطے پڑھا ایسی تینوں. تو آئی واز لائک, میں نے کہا ابو, اچھا ابو میرے ایک ایجوکیٹڈ انسان ہے, میں کبھی اور انہوں نے تو ہمیں واپس یعنی کہ یہ کیا کر رہے ہو, یہ کیا کر, ساری زندگی ماں باپ تو یہ کر رہے ہوتے ہیں نا کہ یہ نہیں کرنا, اچھا بہت ایکٹنگ کر لی, بس کرو یہ وہ. تو آئی واز لائک یہ آپ کہہ رہے ہیں. اینڈ دین آئی ریئلائز کہ وہ بھی کتنے مشکل میں ہیں, کیونکہ انہوں نے تو ساری زندگی, بیٹیوں کو تو آپ کو پتا ہے کتنا مشکل ہے پڑھانا, اور ان کے اوپر تو خرچہ کوئی نہیں کرتا. تو جب ان پہ ماں باپ خرچہ کرتے ہیں, ان کو باہر بھیجتے ہیں, ان کے لیے تو, اور نارمل فیملیز میں جہاں کوئی بہت ادھر ادھر سے پیسہ کوئی ان کے پاس نہیں آ رہا, تو ان کے لیے بہت ایک وہ پرائڈ ہوتی ہیں ان کی بیٹیاں. تو جب وہ اگر لیٹس سے ان کی, انہوں نے اپنی پھوپھی کو برقعے میں دیکھا ہوگا تو ہی ناؤ تھنکنگ کہ میری بیٹی باہر سے پڑھ کے آئی اور اب یہ برقعہ پہنے گی. تو دین دیٹ واز دا ٹائم وین آئی اسٹارٹیڈ تھنکنگ کہ ہمارا معاشرہ کدھر جا رہا ہے. اینڈ دین پہلا لکس آ رہا تھا, اور جیسے نارملی لکس پہ احمد اکثر ہوسٹنگ کر رہے ہوتے ہیں, تو میں نے کہا احمد اب جس طرح جو میری تھنکنگ ہے اور جس طرف کو میں جا رہی ہوں, جو میں سوچتی ہوں, تو مجھے تو یہ غلط لگنے لگ گیا اور مجھے نہیں لگتا کہ مجھے جانا چاہیے. تو میں میرے جو اسپرچل مینٹر ہیں میں ان کے پاس گئی, اور میں نے ان سے پوچھا, تو انہوں نے کہا بیٹے, ویسے اس میں ایک وہ دوسری بات آپ کو بتاتی جاؤں کہ احمد نے مجھے مذاق سے یہ کہا کہ یار آپ نے پیکنگ کوئی اور دکھائی تھی, مال اندر سے کچھ اور نکل آیا ہے. تو میں نے یہی بات جا کر اپنے جو اسپرچل مینٹر ہیں میں نے ان کو بتائی. میں نے کہا مجھے سمجھ نہیں آ رہی میں کیا کروں. اگر نہیں جاتی تو سینڈنگ ہم الون, یا گیونگ ہم دس میسج کہ ناؤ یو آر الون ان دس جرنی اینڈ آئی ایم آن مائی اون جرنی, دیٹ از آلسو ناٹ رائٹ, میں کیا کروں. تو انہوں نے مجھے یہ کہا کہ بیٹے دیکھو بات تو یہ ہے کہ جو صحیح ہے وہ تو میں آپ کو کبھی بھی وہ نہیں کروں گا, کہ ہمارے دین میں پردہ بھی ہے, ہمارے دین میں یہ بھی ہے, جو ساری چیزیں سب کو پتہ ہے. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم جو بھی سب نے یہاں پہ بات کی وہی بات آتی ہے ٹالرنس کی. حق پہ بھی ہم نے کھڑے ہونا ہے, لیکن ہاؤ وڈ یو ڈو اٹ. آپ اپنی فیملی سے کٹ آف نہیں ہو سکتے, معاشرے سے کٹ آف نہیں ہو سکتے. میں اپنا جو کچھ بھی میں اچھا کرنا چاہتی ہوں وہ میسج آفٹر آل میں نے اپنی فیملی, اپنے بچوں, اپنے فرینڈس اور اپنے معاشرے کو ہی دینا ہے. تو اگر میں پہاڑ پہ چلی جاؤں گی اور میں اپنا ایک علیحدہ مسجد بنا لوں گی تو میرا وہ میسج نہیں جائے گا. تو انہوں نے کہا ایک آپشن ہے آپ کے پاس کہ آپ ایک برقع پہنیں اور اپنا چینج کر لیں اٹائر, اور آپ لیٹ سے آپ کے پاس 20 سال 10 سال 30 سال کی زندگی ہے اور آپ جنت چلی جاتی ہیں, اتنی نیکیاں کرتی ہیں. اور دوسری ایک اور آپشن آپ کے پاس, وہ آپشن یہ ہے کہ آپ نے یہ سب کچھ نہیں کیا, آپ نے اپنی اٹائر نارمل رکھی تاکہ وہ دیوار بلٹ نہ ہو آپ کے اور ان لوگوں کے بیچ میں, اور آپ نارمل رہیں جس حد تک کر سکتی ہیں مناسب اس سرکل کے اندر. لیکن میں بھی آپ سے انفلوئنس ہو کر, آپ کی باتوں سے انفلوئنس ہو کے 30-40 لوگ بھی آپ کے ساتھ, وہ جنت میں تو نہیں جائیں لیکن اس تک دروازے پہ بیٹھ جائیں, تو آپ کیا چنیں گی؟ اب دل تو میرا کیا کہ بھائی مجھے جنت جانا ہے, مجھے دوسروں کا نہیں پتا. لیکن ظاہر اللہ نے ہمیں حق پہ اور ایک گڈ نوٹ پہ پیدا کیا ہوا ہے, ہم سب کے اندر اچھائی ہوتی ہے. تو دین آئی ریئلائز کہ نہیں, ہاں ہمارے اوپر معاشرے کی بھی ذمہ داری ہے. اور یہ جو لوگ اکثر کہتے ہیں, جیسے میں باہر تھی تو بہت آپ نے سنا ہوگا کہ جی ریلیجن از اے پرسنل میٹر. تو ہمارا ریلیجن تو پرسنل ہے ہی نہیں کہیں سے بھی. ہماری نمازیں, عیدیں, ہماری ہر چیز ایک کمیونل, اور ہمارا دین تو ہمیں بہت زیادہ اس کے اوپر دیتا ہے کہ آپ نے معاشرے کے اندر کس طرح سے چلنا ہے. پلانٹ کے بھی حقوق ہیں, نیبرس کے حقوق ہیں, اینیملس کے جس طرح انہوں نے بات کی حقوق ہیں. سو خیر کمنگ بیک ٹو دیٹ, آئی ول جسٹ سے کہ آخر میں ہندی اینڈ سے یہ بات کرنا چاہوں گی کہ اس ساری چیز نے مجھے یہ تھوڑی سی ہمت دی کہ نہیں,
تھوڑا سا اپنے اوپر کام کیا جائے. میں نے تھوڑا سا یہ لینا شروع کیا. اگین مذاق بہت ہوا کہ یہ تو کوئی پردہ نہیں ہے, یہ کون سا پردہ ہوتا ہے, پردہ تو. لیکن اگین میں سب کو صرف یہی کہتی ہوں کہ چھوٹی سی کوشش سے بھی جب ہم اسٹارٹ کرتے ہیں تو ہم اللہ کی طرف ایک قدم لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے خود ہی کہا کہ وہ 10 قدم لیتے ہیں, 70 قدم لیتے ہیں. سو مجھے ایسے لگا کہ جس طرح ہر بندہ اپنا پرپس ڈھونڈ رہا ہوتا ہے, پرفیکشن ہم لوگوں میں نہیں آ سکتی, پرفیکٹ صرف اللہ کی ذات ہے. ہم غلطیاں کرتے رہیں گے, ہم گناہ کرتے رہیں گے, لیکن اس میں یہ چیز امپورٹنٹ ہے کہ انہی غلطیوں میں, انہی امپرفیکشنز میں, انہی گناہوں کے بیچ میں ہم جو اچھا کر سکتے ہیں, جتنا اچھا کر سکتے ہیں وہ کرتے رہیں. معاشرے میں ہر وقت وہ لوگ ہونے چاہیے جو بالکل وداؤٹ ان اپولوجیٹک ہو کے سامنے فرم ہو کے, جس طرح ماریا نے بات کی, کرے, تاکہ ہمارے جیسے لوگ جو آگے بہت دفعہ نہیں آ سکتے وہ ان کے پیچھے تو کھڑے ہو سکتے ہیں کم از کم. سو یہ کہنا کہ میرا تو رول بہت چھوٹا ہے یا میں بات نہیں کر سکتی, تو یہ میرا کم از کم ایکسپیرینس یہ ہے کہ ہر چھوٹی کوشش بہت میٹر کرتی ہے. آپ لوگ جہاں پہ بھی ہیں پلیز بات کریں. یہ مت سوچیں کہ میری ایک ریل سے کیا ہوگا. ٹرسٹ می, یہ میرا اپنا ایکسپیرینس ہے. اگین جس طرح میں نے اپنے بیٹے کی ایگزامپل دی کہ میرا بیٹا کبھی ایک اور چیز, جیسے ہم ابھی اویسس گئے ہوئے تھے, آپ لوگوں کو پتا ہوگا وہ, تو وہاں پہ پول سے نکلا اور نکل کر اس نے کہا مما عصر کا وقت ہو گیا, میں نماز پڑھنی ہے. اور اس نے اسی طرح وہ سوئمنگ کاسٹیوم میں پہنا جو بھی, اور وضو کر کے نماز پڑھی. تو مجھے سب مدر سے پوچھا فاطمہ یہ کیسے کیا ہے. ٹرسٹ می, میرا ایکسپیرینس کم از کم یہ ہے کہ جو 1 سال سے 7 سال کی جو عمر ہے بچوں کی, وہ اتنی امپورٹنٹ ہے کہ کاش ہم مدرس کو کاش کسی طرح سے پتہ چل سکے اور ہم کاش بتا سکیں. اگر ہم ان 1 سے 7 سال کی عمر میں بچوں کو, اور کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, صرف اور صرف سٹوریز, ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت, ہمارے صحابہ کی سٹوریز اور بزرگان دین کی سٹوریز, آپ صرف یہ سٹوریز ان کو پڑھا دیں. ٹرسٹ می, آپ کو کچھ اور کرنے کی ضرورت نہیں ہے, بیکاز وہ ایج ایسی ہے جس کے اندر ہم جو بات کرتے ہیں اسپنج کی طرح ان کے اندر چلی جاتی ہے. زندگی میں میری طرح وہ بھی اسٹرے ہوں گے, وہ بھی ادھر سے ادھر جائیں گے, لیکن جب اندر بیج ہوگا نا, اندر کچھ ہوگا تو وہ واپس چیز آئے گی. لیکن جب اندر ہی کچھ نہیں ہوگا تو وہی بات کہ وہ پودا کیسے نکلے گا. سو بس یہ کہوں گی کہ اتنی سی بات کروں گی کہ اگین جیسے میرے بیٹے نے مجھے بہت کچھ سکھایا ہے, سو اپنی کسی سوچ کو اندر نہیں رکھیں, ہر پازیٹیو سوچ کو شیئر کریں, بہت فرق پڑتا ہے. تھینک یو سو مچ.